بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم جو ہے وہ سورہ یوسف میں آیت نمبر 19 to 21 دیکھیں گے اور انشاءاللہ تلاوت سنتے پہلے اس کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. اور آیا ایک قافلہ سو بھیجا انہوں نے اپنے پانی تلاش کرنے والے کارندے کو، سو اس نے ڈالا کنویں میں اپنا ڈول، پھر کہا واہ خوشخبری، یہ تو ایک لڑکا ہے. اور قافلے والوں نے چھپا لیا یوسف علیہ السلام کو اپنی پونجی سمجھ کر، اور اللہ کو تو معلوم تھا جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے. آیت نمبر 20. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. اور انہوں نے بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو کم قیمت پر چند درہم میں، اور وہ تھے اس سے پیچھا چھڑانا چاہتے. آیت نمبر 21. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور کہا اس شخص نے جس نے خریدا تھا یوسف علیہ السلام کو مصر میں، اپنی بیوی سے اس نے کہا کہ عزت سے رکھنا اسے، ممکن ہے کہ یہ نفع دے ہمیں یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. اور اس طرح ٹھکانہ دیا ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس سرزمین میں، اور اس طرح ہم نے تعلیم دی اسے باتوں کی گہرائی میں جا کر نتیجہ نکالنے کی. اور اللہ پورا کر کے ہی رہتا ہے اپنے کام کو، اور لیکن زیادہ تر انسان اس بات کو نہیں جانتے. تو الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ اس کی ترجمانی دیکھی. آئیے تفسیر ذرا ہم دیکھتے ہیں. پیچھے ہم نے کیا دیکھا اسٹوری میں، کس طریقے سے بھائیوں نے باپ کے سامنے جو ریکویسٹ کی، پھر انہیں لے گئے، اپنے کام کو انہوں نے انجام دیا، ساری پلاننگ ان کی ہو گئی. اب آپ سوچے کہ یوسف علیہ السلام ایک جس بھی عمر میں وہ تھے، ایک معصوم سا چھوٹا سا بچہ، اور یہ دیکھیے کہ آج کے بچے میں اور پہلے کے بچوں میں آپ کچھ تو فرق ہوگا نا، ان کے ایکٹیویٹیز میں کچھ تو فرق ہوگا. ناؤ ڈے آپ 7-8 سال کے بچوں کو دیکھیں کہ وہ کتنا ہوشیار ہوتا ہے اور کتنا ایکٹیو ہوتا ہے، اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کی 9, 10, 8 سال جو بھی ایج رہی ہوگی، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، چپ چاپ بیٹھے رہے، کوئی ریئیکشن نہیں دکھایا انہوں نے کہ ہاں چلو وہ واویلا مچاتے، شور کرتے کس طریقے سے. آپ کو انشاءاللہ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا ایک بہت ہی خوبصورت جو کہنا چاہیے کہ کردار نظر آئے گا. اس بہت سارے ویسے تو نظر آئیں گے بہت ہی اچھے اخلاق، اس میں سے ایک اخلاق یہ کہ ان کو اپنے جذبات پر قابو کرنے آتا تھا.
آگے ایسے بہت ساری اسٹوری سے باتیں آئیں گی جن سے آپ کو اس بات کا اندازہ ضرور لگ جائے گا کہ اپنے فیلنگز پہ کنٹرول کیسے کیا یوسف علیہ السلام نے. اور انشاءاللہ پورا سورہ یوسف ہونے تک پورا قصہ جب آپ سنیں گے انشاءاللہ یہ جو ہے وہ فیلنگز کنٹرول کرنا آپ کے اندر بھی آ جائے گا، اپنے جذبات پر قابو کرنا انشاءاللہ آپ کے اندر بھی آ جائے گا. چلیے آیت نمبر 19 سے اسٹوری کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. ہوا کیا پھر؟ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا، تو کہ جیسے کہ بھائیوں نے سوچا تھا، خیر اس کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا یہاں پر کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک قافلہ آ گیا. ٹھیک ہے، سیارہ ایک قافلہ آ گیا وہاں پر. اور قافلہ آپ کو بھی پتہ ہوگا اردو ورڈ ہے، بہت سارے یعنی کہ لوگ جو ہے ایک گروپ بنا کر ایک جٹ ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ جاتے ہیں. اور اس میں جو ہے یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو وہ ان کے ورکرز ہوتے ہیں، آپ کہیں کہ ان کو آگے آگے رکھا جاتا ہے، جس کو یہاں قرآن میں وارث کے نام سے کہا گیا ہے. انہوں نے اپنے والد کو آگے بھیجا. کیوں بھیجا؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ آگے جا کر دیکھیں کہ کچھ آگے ڈسٹربنس تو نہیں ہے، کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، یا کوئی اچھی سی جگہ آپ جا کر دیکھیں وہاں ہمیں پڑاؤ دینا ہے، ہمیں وہاں پر جو ہے وہ یہ کیمپ جیسا باندھنا ہے، یہ یعنی کہ اس طریقے سے ہم جو ہے وہ وہاں پر اپنا پڑاؤ ڈال سکیں. لیکن آپ جا کے آگے جا کر انتظام کریں. تو ان کا ایک کارندہ تھا، ایک ورکر تھا جو وارث، جو پانی جو ہے وہ تلاش کرنے کا کام تھا اس کا. تو اس نے کیا کیا کہ انہوں نے جب بھیجا تو اس نے کنویں میں اپنا ڈول ڈالا، بکٹ جس سے پانی نکالا جاتا ہے. اب یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا بھائی کئی دنوں کے بعد، اللہ عالم اب کتنے دن کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، کتنے دن کے بعد وہاں پہ قافلہ گزرا اور یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے دیکھا. یوسف علیہ السلام نے جب ڈول کنویں میں اترتے ہوئے دیکھا تو بھائی اس میں بیٹھ کر اور وہ اوپر چڑھ گئے، سپورٹ ملا اور چڑھ گئے. ہوا کیا پھر؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر ان لوگوں نے جب دیکھا اس کو تو کہنے لگے قال بشری ھذا غلام، اوہو خوشخبری، دیکھو بھائی ایک گڈ نیوز یہ ہے کہ ہمیں ایک خوبصورت سا لڑکا ملا ہے. تو ایسا کیوں وہ لوگ کہہ رہے تھے؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو ایک تو الحمدللہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بہت خوبصورتی عطا کی تھی. اور یہ اس وقت یہ جو ہے یعنی کہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ انسانوں کو بیچنے اور خریدنے کی باقاعدہ مارکیٹ لگا کرتی تھی، منڈی لگا کرتی تھی. تو ان لوگوں نے بہت یعنی کہ قیمتی جانا انہیں کہ چلو بھائی یہ بہت خوبصورت ہے بچہ، ہمیں بہت زیادہ اسے قیمت ملے گی، تو یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی، یہ تو بہت بڑی اچھی خوشخبری ہو گئی. اس وجہ سے ان لوگوں نے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے قیمتی سمجھ کر کہ اس سے ہمیں زیادہ قیمت ملے گی، اور کیا ان کے ساتھ وَأَسَرُّوهُ بِدُعَاء، تو قافلے والوں نے جو ہے وہ چھپا لیا یوسف علیہ السلام کو پونجی سمجھ کر. یہ کیا ہے؟ کیوں ایسا چھپا کیوں لیا؟ وہ اس لیے کہ انہیں ایسا لگا کہ اگر کسی اور نے اس بچے کو دیکھ لیا، چونکہ ہمیں یہ ملا ہے تو بھائی اور لوگ اپنا حصہ نہ لگا لے اس میں، اس لیے کہیں بھی چھپایا ہوگا، کسی جو ہے وہ کپڑے میں یا کسی جھاڑی میں، کہیں پر بھی خیر انہوں نے ان کو چھپا لیا. اب یہاں پر جو ورڈ یہاں پر دیکھیں کہ بدعا، دعا یہاں پر آپ دیکھیں کہ با ہے، ضاد ہے اور عین، یہ اس کا روٹ لیٹر ہے، اور یہ جو ہے نا گوشت کے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے. اب یہاں پر کس معنی میں یہاں پہ لیا گیا ہے؟ تو مال تجارت، بدعا جو ہوتا ہے نا یہ مال تجارت کو بھی کہا جاتا ہے. کیپٹل آپ کہہ سکتے ہو کہ آج میرے پاس جو مال تجارت ہے میں اس کو بیچ کر اس سے نفع حاصل کر سکتی ہوں. تو اس معنی میں یہاں پر یوسف علیہ السلام کو رکھا گیا کہ ان لوگوں نے انہیں اپنا مال، اپنی پراپرٹی، اپنا کیپٹل سمجھ کر انہیں چھپا لیا. ٹھیک ہے بھائی، چلے اب ہوا کیا؟ یہ تو ان کو چھپا رہے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے واللہ علیم بما یعملون، اللہ تعالیٰ تو جان رہے تھے وہ جو سب کر رہے تھے. جی ہاں، کہ بھلے وہ چھپا رہے تھے یوسف علیہ السلام کو اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں اللہ کو سب پتہ تھا. چلے اب اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو لیا، چھپا لیا. اس وقت بھی یوسف علیہ السلام خاموشی سے ان کے ساتھ چلے گئے.
اب کیا ہوا آگے؟ اب آگے آیت نمبر 20 سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو لے کر منڈی یعنی کہ مارکیٹ میں پہنچ گئے. پھر ہوا کیا؟ وَشَرَوْهُ، اور انہوں نے بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو کم قیمت پر، چند درہم کے عوض میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا انہوں نے. اب سوچیے کیا وجہ تھی؟ اتنے کم قیمت میں یوسف علیہ السلام کو بیچنے کی کیا وجہ تھی؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وجہ یہ تھی کہ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ سب تو بھائی یوسف علیہ السلام سے پیچھے چھڑانا چاہتے تھے. ان کو یوسف علیہ السلام کی ویلیو نہیں تھی. دیٹس وائی انہوں نے جو ہے ان کو تھوڑی سی قیمت نے بیچ دیا. اچھا، عام طور پر ہم دیکھیں اگر تو کوئی چیز انسان جب کہیں سے چراتا ہے یا پھر اس کو کہیں گری پڑی اگر کوئی چیز ملتی ہے تو وہ کیا سوچتا ہے؟ جلدی سے جلدی اس کو میں بیچوں، جان چھوٹے بھائی. کیوں؟ کیونکہ کہیں میں پکڑا گیا تو پھر یہ میرے ہاتھ میں جو تھوڑا بہت مجھے فائدہ پہنچانے کی چیز ہے یہ بھی میرے ہاتھ سے جاتا رہے گا، ہے نا. اسی وجہ سے ان لوگوں نے جو ہے وہ جلدی جلدی تھوڑی سی قیمت میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. سوچے ذرا آپ، بازار میں یوسف علیہ السلام کو بیچا جا رہا ہے، اس وقت بھی یوسف علیہ السلام کے جذبات پر آپ قابو دیکھیں. سوچیں، اور یہ دیکھیں حیرانی کی بات کہ وہ بچہ ملا، معصوم سا بچہ، قافلے والوں نے ان سے کوئی سوال جواب بھی نہیں کیا اور یوسف علیہ السلام نے بھی کوئی صفائی نہیں دی. بات آ رہی سمجھے؟ اس وقت بھی یوسف علیہ السلام خاموش رہے. یہ کون سی خاموشی تھی؟ یہ صبر کی خاموشی تھی. یہ چپ تھا، یہ جو چپ تھا ان کا صبر کا چپ تھا. کوئی بات نہیں کی، ان سے کوئی ہیلپ نہیں مانگی، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے جو ہے یعنی کہ بازار میں چلے گئے اور جو ہے وہ بک گئے. کیوں ایسا ہوا ان کے ساتھ؟ کیونکہ ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی قدر نہیں جانی. جی ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے. دیکھیے کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس آیت پر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں یوسف علیہ السلام کے صبر کو. آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام نے بھی صبر جمیل کیا تھا، یہاں پر یوسف علیہ السلام بھی صبر جمیل کر رہے ہیں. کنویں میں بھائی ڈال کر گئے، اس وقت بھی کوئی شور نہیں مچایا. کنویں سے قافلے والوں نے نکالا، اس وقت بھی کوئی شور نہیں مچایا. ہوتا اگر یہ، آپ سوچیں ذرا، تھوڑا سا غور و فکر کریں. اللہ کی حکمت ہے اس میں، یس ڈیفینیٹلی. لیکن یہاں پر مجھے اور آپ کو جو بات سمجھ آ رہی ہے، اگر یوسف علیہ السلام سے وہ لوگ پوچھ گچھ کرتے، کچھ انویسٹیگیشن کرتے، وہ بتاتے ہاں دیکھو ایسے ایسے میرے بھائیوں نے لایا تھا، پھر یہ میرا ایڈریس ہے، میں کنان کا رہنے والا ہوں، ایسا ویسا یہ وہ، اور اگر وہ لوگ چاہتے تو یوسف علیہ السلام کو واپس لے جا کر یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا دیتے. وہاں کیا ہوتا؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ سارا جو معاملہ ہوا، ان کے بھائیوں نے جو ظلم ستم کیا، وہ جا کر سب جو ہے وہ بتا دیتے اپنے والد صاحب کو. پھر کیا ہوتا؟ والد آپس میں، باپ بیٹوں کا جھگڑا ہوتا، بھائی بھائی کا جھگڑا ہوتا، آپس میں بہت زیادہ خلش پیدا ہو جاتی ان میں. لیکن یوسف علیہ السلام خاموش رہے، واپس نہیں گئے، اور نہ ہی انہوں نے اپنے ساتھ ہوئے ان تمام جو ہے حادثات کے بارے میں ان قافلے والوں کو بتایا. جی ہاں، یہ تھی اللہ کی پلاننگ کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو وہ چھوٹے سے گاؤں سے نکال کر یہاں پر جو ہائی اسٹڈی کے لیے مصر میں پہنچانا چاہتے تھے. یعقوب علیہ السلام ایک بہت غریب فیملی سے تعلق رکھتے تھے. اگر وہ چاہتے بھی نا تو کبھی بھی یعنی کہ اتنے ہائی اسٹڈی کے لیے اپنے بیٹوں کو مصر میں نہیں بھیج سکتے تھے، کبھی بھی نہیں. آگے آیتوں میں انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. یہاں پر ہم ایک چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ اکثر دیکھیے ایسا ہوتا ہے، یعنی کہ نارمل لائف میں بھی الحمدللہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کوئی بچہ سمجھے کہ بہت ہی پروٹوکول کے ساتھ پوری زندگی اس نے گزاری، پورے گھر کا ماحول اچھا، اسے بہت اچھے لوگ ملے، گھر میں رشتہ دار اچھے ملے، سب کچھ، ماں باپ اچھے تھے. اس کے بعد آپ سوچیں کہ کہیں اس بچے کی شادی ہو گئی، ایسی جگہ وہ چلی گئی کہ لوگوں نے اس کی وہ قدر نہیں جانی یا وہ قدر نہیں کی
جو قدر اس کو اپنے مائکے میں ملا کرتا تھا۔ بہت سارے ایسے آپ نے بھی کہانیاں سنی ہوں گی کہ ایک بچی جو بہت پروٹیکٹیو ماحول میں تھی اور وہاں سسرال میں جا کر اس کو اتنا ڈی ویلیو کیا گیا کہ ڈپریشن میں چلی گئی، ڈپریسڈ ہو گئی اور ایسے ڈپریشن کی مریض ہو گئی۔ جی ہاں، ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ ان میں اگر ہم مثال لینا چاہیں تو سب سے بڑا مثال ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ الحمدللہ ماں کی گود میں پلے بڑے، جو ہے دائی حلیمہ کی گود میں پلے بڑے، دادا کے چہیتے تھے، وہ چاچا کے چہیتے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے پہلے امین و صدیق جو ہے وہ کہلاتے تھے۔ لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے، کئی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشورہ کیا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ لیکن جب الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس کے بعد دیکھے کہ ان کے ہی برادری کنبے والوں نے، ان کے ہی وطن والوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ایوری تھنگ الحمدللہ کلیئر ہے ہمارے سامنے۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں جانی، اور نعوذ باللہ مکہ سے ان کو باہر نکال جو ہے وہ کرنے کی سازشیں کی، قتل تک کرنے پر آ گئے، استغفر اللہ۔ تو یاد رکھیں کہ جو ہے وہ اکثر دیکھیں کہ آپ آج ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک ماں، ایک پیرنٹس ہے، اپنے بچے کو سمجھے کہ پالتے ہیں، انہیں بڑا کرتے ہیں، بہت اچھی ان کو جو ہے وہ یعنی کہ ایجوکیشن دیتے ہیں، پھر کچھ ٹائم کے بعد انہیں ہائی ایجوکیشن کے لیے باہر بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بچہ ہائی ایجوکیشن کے لیے باہر بھی چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس طریقے سے ماں باپ سے وہ بچہ دور ہو جاتا ہے۔ اچھا، دور ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں جب وہ بچہ دور جاتا ہے، لیکن اسے گھر میں جو ماحول ملا تھا وہ باہر ماحول نہیں مل پاتا ہے۔ تو کچھ بچے الحمدللہ بہت اچھے جو ہے پروٹیکٹیو ماحول باہر بھی مل جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی نہیں ملنے کی وجہ سے ان کی ویلیو گھر والوں کی نظر میں بھی ختم ہو جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی تربیت نہ گھر میں ہوئی نہ باہر ہوئی، لوگ ان کو ویلیو نہیں دیتے، گھر والے بھی ویلیو نہیں دیتے۔ آج کل بہت یہ بچوں کا حال ہے کہ ہائر ایجوکیشن کے نام پر انہیں باہر بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر دیکھیں کہ اب چونکہ دیکھیں کہ قریب نہیں رہتے نا پیرنٹس کے، تو ویلیو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سارے کیسز آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ اسی طریقے سے کچھ پیرنٹس جو بچوں سے دور ہوتے، اسپیشلی فادر کمانے کی وجہ سے کہ فارن کنٹریز وغیرہ میں ہیں، بعد میں دیکھیں وہ بچے کوئی ویلیو نہیں دیتے، تو انسان قدر اس طریقے سے اپنی جو ہے وہ کھو دیتا ہے۔ چلیں، پھر اس کے بعد یاد رکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کا کردار جو ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے، اسی طریقے سے کچھ بچے کیسے پروٹیکٹیو ماحول میں رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ چپ کا جو صبر ہوتا ہے یہ سبھی کے اندر نہیں ہوتا ہے، خاموش رہ کر صبر کرنا یہ بہت بڑی جو کہنا چاہیے کہ نعمت ہے، جو سارے لوگوں کو نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، آیت نمبر 21 میں آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا ایک نیا کردار الحمدللہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، اور کہا اس شخص نے جس نے خریدا تھا یوسف علیہ السلام کو مصر میں۔ تو یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ مصر کے مارکیٹ میں یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا، وہاں سے جس شخص نے ان کو خریدا تھا، آتا ہے روایتوں میں عزیز مصر تھا۔ وہ عزیز مصر آپ کہہ سکتے ہیں، عزیز یعنی جیسے کہ کسی بھی یعنی کہ ایریا کا، ملک کا، آپ کہہ سکتے ہو کہ جیسے وہاں کا پرائم منسٹر ہو یا MLA ہو، کسی عہدے پر جو فائز ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ عزیز کہا جاتا ہے۔ اس کا نام نہیں تھا، وہ اس کی پوسٹ کی وجہ سے اس کو کہا جاتا تھا، اس کے عہدے کی وجہ سے۔ یہ خرید کر جب لے کر آیا، اس کی ذرا بات پہ غور کریے گا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا دیکھے لم رعاتی ہی، اپنی بیوی سے اس نے کہا اکرم اکرمی، کیا کر، اس کو بہت عزت سے رکھنا۔ کیوں؟ اس کا بہت اکرام کرنا، کرم اکرام اسی سے نکلا ہے یہ اکرمنی، ٹھیک ہے۔ یہ مؤنث کا جو ہے کہنا چاہیے کہ امر ہے، یعنی ڈو ہے یہ، اور سامنے لیڈی سے اس کو آرڈر دیا جا رہا ہے، اس لیے اکرمی آیا ہے یہاں پر، گرامیٹیکلی جنہیں سمجھ آ جائے۔ اب اس نے کیوں ایسا کہا؟
اس لیے کہ اس نے کہا کہ اس کو تو بہت عزت سے رکھنا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ نفع پہنچائے اور ہو سکتا ہے کہ اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ کس بیس پہ اس نے یہ بات کہی تھی اپنی وائف سے؟ کیسے اس وزیر کو پتہ چلا، اس عزیز کو پتہ چلا کہ بھائی یہ بہت مہذب بیٹا ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ ان کے اعلیٰ کردار کی وجہ سے، ان کی اچھائیوں کی وجہ سے، ان کے آپ کہیے کہ وہ جو عزیز مصر تھا وہ بھی دیکھ رہا تھا نا کہ یہ بچہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے، بڑی خاموشی سے یہ بازار میں بک گیا، میں اس کو لے آیا، لیکن اس نے بہت چو چرا بھی نہیں کی اور بالکل خاموشی سے میرے ساتھ آ گیا۔ اور ان کی جو پرورش یعقوب علیہ السلام نے کی تھی، آپ دیکھیے کہ ایک اچھے گھر کا بچہ اور ایک جس کی پرورش بہت اچھے سے کی گئی ہے، اس کی بہت اچھی تربیت بھی کی گئی ہے، اس کا کیریکٹر دکھ کے آتا ہے۔ اور ایک آپ ایسے دیکھیں کہ غریب غربا کے گھر کے بچے، سڑک چھاپ بچے جو ہوتے ہیں، آپ ان کے کیریکٹر کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے چال چلن ہو یا پھر ان کا ہاؤ بھاؤ ہو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، ان کے بات کرنے کا طریقہ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ تو وہ جو عزیز مصر تھا نا، وہ بہت نوٹس کر رہا تھا یوسف علیہ السلام کے ساری حرکتوں کو۔ اور دیکھیے کہ یہ جو ہے وہ روایتوں میں آتا ہے کہ 3 لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی پہچان کرنے کا ہنر دیا تھا، یہ سینس تھا ان کو۔ اور 3 لوگ کون ہیں؟ تو ایک تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا دور خلافت تھا تو اپنے بعد انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے چنا تھا یہ خلافت کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس ہوپ پر کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈیوٹی کو بہت اچھے سے نبھائیں گے۔ دوسرا یہاں پر جو ہے وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی جو تھی صفورہ، انشاءاللہ آگے جا کر ہم پڑھیں گے اباؤٹ ہر، کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہ بہت اچھے انسان ہیں، آپ ان کو ایز اے سرونٹ اپنے پاس رکھ لیں۔ اور انہوں نے جو یہ پیشن گوئی کی تھی، ان کے بارے میں جو ان کا ججمنٹ تھا وہ بہت پراپر تھا۔ تیسرا یہاں پر آپ جو دیکھ رہے ہیں عزیز مصر کے بارے میں آتا ہے، اینڈ انہوں نے جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو ایک ججمنٹ لگایا تھا، جو انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ بہت اچھا بچہ ہے، یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، تو ان 3 لوگوں کے بارے میں آتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ نظر مانگے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کی پہچان کر سکیں، تاکہ آپ جو ہے وہ دھوکہ نہ کھائے لوگوں سے۔ تو ایک بندے مومن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دور اندیشی الحمدللہ دیتے ہیں۔ دوسرا آپ یہاں پر ایک بات جو ہے وہ یاد رکھیں کہ یوسف علیہ السلام اسٹل خاموشی سے ایچ اینڈ ایوری تھنگ، سب کچھ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی خاموش ہیں، ابھی بھی ایک معصوم سا بچہ نہ اپنے باپ کے پاس جانے کی ضد کر رہا ہے، نہ وہ اپنے گھر جانے کی ضد کر رہا ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے جذبات پر بہت قابو رکھتے تھے، اینڈ انہیں ایک ہنر اللہ نے دیا تھا اپنے جذبات کو چھپانے کا، اور وہ چھپا کر رکھے تھے، ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ خاموشی سے اچھے حالات کا انتظار کر رہے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق کہ جو بندہ اچھے دنوں کے انتظار میں رہتا ہے، یہ جو ہے عبادت کہلاتی ہے۔ آپ کہو گے یہ کیسے؟ تو فار ایگزامپل کہ جیسے آپ بیمار ہیں، آپ سے کسی نے پوچھا تو آپ یہ کہیں ہاں الحمدللہ پہلے سے بہتر ہوں، اللہ نے فلاں ڈاکٹر کی ہاتھ میں شفا دی ہے، بس اب وہ ڈاکٹر کی دوائی کھا رہا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے اب میں جو ہے وہ اچھا ہو رہا ہوں۔ اور او بھائی بتاؤ کاروبار کیسے چل رہا ہے؟ ہاں کوئی بات نہیں، تھوڑا سا ہے جو بھی ہے، لیکن الحمدللہ اچھے حالات آ جائیں گے میرے، جو بھی ہے اللہ کا شکر ہے۔ اس طریقے سے عادت ڈالے بات کرنے کے۔ یاد رکھیں، اپنے حالات کا شکوہ کسی سے نہ کریں، کسی سے بھی نہ کریں۔ آپ اگر دکھی بھی ہیں نا تو مسکراتے رہیں اور خوشی لوگوں کے چہرے پر ظاہر کرتے رہیں، یعنی اپنے چہرے پر جو ہے وہ خوشی ظاہر کرتے رہیں۔ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے کہ آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، آپ کیوں پریشان ہیں، یا اس طریقے سے
عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تقریباً روایتیں آتی ہیں کہ جب وہ روزہ رکھتے تھے تو اپنے ہونٹوں پر تیل لگا کر باہر نکلتے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ہونٹوں پر جو روزے کی وجہ سے خشکی آ جاتی ہے، جو ڈرائینیس آ جاتی ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ اس کو سمجھ سکیں یا لوگوں کی نظر میں ایسا میں آ جاؤں. تو یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو اچھے حالات کے انتظار میں رکھیں. یہ بھی عبادت کی ایک کیٹیگری ہے. رضیت باللہ ربا، بالکل بس اللہ کی ہر رضا پر راضی رہیں اور ناشکری نہ کرے. کیا ہوتا ہے پتہ ہے، جب انسان ناشکری کرتا ہے نا تو اصل میں وہ لوگوں کے ہاتھوں میں خود کو دے رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اپنے حالات کا رونا وہ لوگوں سے رو رہا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اسے لوگوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں، بہت ہی جو امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو انسان خود کو چھوٹا سمجھتا ہے نا تو وہ اپنی مشکلات کو بھی چھوٹا سمجھتا ہے، اپنی تکلیفوں کو بھی چھوٹا سمجھتا ہے. یوسف علیہ السلام کو آگے بہت خیر ملنے والی تھی، انہیں پتہ تھا، اس لیے وہ خاموشی سے ساری چیزوں کو برداشت کر رہے تھے. اللہ نے انہیں جو خیر دینی تھی. آپ کو ایسا لگے گا، اب خیال آ رہا ہوگا آپ کو، یوسف علیہ السلام کو کیسے پتہ؟ تو جواب ہے نا یہاں پر، دیکھیں انہوں نے جو خواب دیکھا تھا، ان کے والد نے اس خواب کی تعبیر جو انہیں بتائی تھی، جو انہیں سمجھایا تھا. الحمدللہ یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ تھا، اس لیے خاموشی سے سارے حالات کو وہ فیس کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو یہ خیر ملنی تھی، اور یوسف علیہ السلام کو یہ پتہ تھا کہ جو اللہ نے مجھے نبوت دینی ہے یا اللہ نے مجھے جو آگے کام لینا ہے وہ کنعان میں باپ کی گود میں بیٹھ کر نہیں ہو سکتا تھا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں کہ بہت پاسبلٹی تھی. ایک تو امپاسبل ہی تھا کہ یوسف علیہ السلام کے جو اتنے بھائی تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اگر یوسف علیہ السلام سوچتے کہ چلو بھائی، یعنی کہ میں جا کر وہاں پر مصر میں جا کر عزیز مصر کے پاس جاتا اور ان سے کہتا کہ پلیز آپ میرے بچے کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں تاکہ یہ ہائی ایجوکیشن لے سکے، تو میں بھی ہو سکتا تھا کہ عزیز مصر اپنا دروازہ ہی بند کر دیتا، آنے ہی نہیں دیتا، کیونکہ بہت غریب تھے وہ، ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا. تو یاد رکھیں ہائر ایجوکیشن دینا جو ہے وہ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ ارادہ کیا تھا یوسف علیہ السلام کو یہ تمام اسٹڈی کروانے کے لیے، اس لیے حالات اللہ نے ویسے بنائے. تو یہاں پر یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو کیوں بچا پا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پر دیکھیں کہ باہر کی اسٹڈی سے پہلے یوسف علیہ السلام کی جو ہے اپنے گھر میں، اپنے والد کی گود میں، یعقوب علیہ السلام کی گود میں بہترین تربیت ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے وہ بنی اسرائیل کو آگے یہ تمام نعمتیں دینا تھا، اور بنی اسرائیل میں کوئی بھی اتنا ایجوکیٹڈ نہیں تھا بالکل بھی، اور کہ اس طریقے سے جو ہے یعنی کہ وہ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے لیے جو ہے وہ ان کی غلامی ختم کرنے کے لیے، اور یہ ساری تیاریاں اللہ کی طرف سے تھی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یعقوب علیہ السلام چاہ کر بھی اس طریقے سے اپنے بچے کو جو ہائی ایجوکیشن نہیں دے سکتے تھے. ایک بات یاد رکھیں، لکھ لے چاہیے تو کہیں، جو چیز ہم مانگتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو صرف چیز نہ مانگا کریں، اس چیز کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مانگنے کے ساتھ ساتھ اس چیز کے ملنے کی آسانیاں بھی ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یوسف علیہ السلام خاموش رہ کر اپنے لیے اللہ کی طرف سے آسانیاں مانگ رہے تھے. الحمدللہ. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے ہی نا کہ اپنے جذبات کو وہ چھپا رہے تھے نا. اب کیا ہوتا ہے کہ آج کل کا اگر میں حال بتاؤں آپ کو کہ کیوں بچے اپنے جذبات پر قابو نہیں پا پاتے ہیں. آج کل بچے اتنے زیادہ جو ہے وہ نازک ہو چکے ہیں کہ اگر ایک بچہ گرتا ہے تو فوراً ماں باپ اس کو لپک کر او ہو میرا بچہ گر گیا ہے ایسا. لیکن عقل مند جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا، اسپیشلی مائیں، وہ بچے کو دیکھتی ہیں، پھر نظر گھما لیتی ہیں ان کی طرف سے، این اپنے کاموں میں لگ جاتی ہیں. بچہ کیا سوچتا ہے کہ چلو بھائی مجھے کسی نے دیکھا نہیں، وہ خود ہی کھڑے ہو کر اپنے آپ کو اسٹیپل کر لیتا ہے.
تو بچوں کو ذرا گر کر سنبھلنے دے. اور اس طریقے سے جب ہم بہت زیادہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں نا، بہت زیادہ پروٹیکٹیو ماحول دیتے ہیں نا، تو بچے کچھ کرنے کے لائق نہیں ہوتے ہیں. اور اگر ہم انہیں دیکھتے ہیں بچہ گر گیا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اوہو میری مما مجھے دیکھ رہی ہے، میرے ڈیڈی مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر اس کا رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی نا. اچھا، آج بھی دیکھیں کہ کچھ جو ہے وہ کچھ لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ اپنے آپ میں اسٹیبل کیوں نہیں ہو پاتے ہیں. جیسے ایک بچی ہے، شادی ہو گئی، وہ چلی گئی، اور آج دیکھیں کہ اور اب شادی ہو گئی، گئی وہ اپنے گھر، پل پل کی خبر وہ فون پہ اپنی ماں کو دے رہی ہے. اب میں سو رہی ہوں، اب میں جاگ رہی ہوں، اب میں کچن میں جا رہی ہوں، اب میں لائٹر ہاتھ میں لے رہی ہوں، اب میں چولہا جلا رہی ہوں، اب میں یہ کر رہی ہوں، اب میں وہ کر رہی ہوں. اللہ کی پناہ، ان تمام چیزوں سے خود بھی بری رہیں، اپنے بچوں کو بھی بری کریں. انہیں اپنی لائف جینے دیں. انہیں آپ یہ سمجھائیں کہ اب آپ کو خود اپنے چیزوں کو فیس کرنا ہے، آپ خود اسٹیبل ہوں. آپ کو ہم نے شادی کر دی، اب آپ ہمیں ڈسٹرب نہ کریں. اس طریقے سے پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ شادی ہو جائے تو بیٹے ہے، بہو ہے، بیٹیاں ہیں، ان کی لائف میں انٹرفیئر نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنی زندگی جی چکی ہیں، اب آپ اپنے بچوں کو اپنی زندگی جینے دیں. تو اس طریقے سے خیر کر کے جو ہے بچیاں اپنے آپ میں خود ہی بہت مسئلے جو ہے وہ کریٹ کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ عزیز مصر نے جو ہے وہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہ بچہ ہمیں بہت فائدہ پہنچا سکتا ہے یا پھر ہمیں اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. یاد رکھے کہ آج کل الٹا ماحول ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دور اندیشی، یہ نظریں سب کے اندر نہیں ہوتی ہیں. آج کل تو بہت برا لگتا ہے کہنے کو کہ آج کل دیکھیے کہ پیرنٹس اسپیشلی مائیں جو ہوتی ہیں نا، وہ بچپن سے ہی اپنے کہ بچوں کو پرکھنا جو ہے وہ چالو کر دیتی. کیسے؟ یہ میری بیٹی گوری ہے اور یہ کالی ہے، کالی کا تو رشتہ کہیں ہو جائے تو اللہ خیر کرے، اور یہ جو گوری ہے اسے تو بس اس کے سپنوں کا شہزادہ ہی لے کر جائے گا. اور بچپن سے ہی یعنی آپ دیکھیں کہ بچوں کی رنگت پہ ہی ان کے فیوچر جو ہے وہ سیٹ کر دیے جاتے ہیں کہ اس کا یہ گوری بچی ہے میری، اس کا تو بہت سب بھلا ہونے والا ہے. اوہو میری بچی سانولی ہے، اس کا تو کچھ بھلا نہیں ہونے والا ہے. تو اللہ کی پناہ اور اللہ کے واسطے ایسی حرکتیں نہ کرے. بالکل بھی اس طریقے سے جو ہے وہ بچوں کے ساتھ یہ رویہ نہ کرے. اس طریقے سے بچپن سے ہی بچوں کے فیوچر کو نہ سیٹ کر دیں. انہیں موقع دے، انہیں کرنے دے جو انہیں کرنا ہے. آگے دیکھیے آپ کہ ہوا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ. جی ہاں، بظاہر تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے ہائے یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی گود سے نکل کر کنویں میں بھائیوں نے ڈال دیا، وہاں سے بیچارے قافلے والے لا کر بازار میں بیچ دیے. اوہو، کیا ان کی زندگی میں سو اتار چڑھاؤ، کبھی اوپر کبھی نیچے، اور اس طریقے کا معاملہ ہو رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں نہیں بھائی، ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف کو اس سرزمین پر. کون سی سرزمین پر؟ مصر کی سرزمین پر. کیوں بھائی؟ کیوں اللہ نے ایسا کیا؟ تو یاد رکھیں یہ جو ہے اللہ نے جو یہ پلاننگ کی تھی یوسف علیہ السلام کے لیے، یہ بہترین تربیت کے لیے کیا گیا تھا. پیچھے جو میں نے ساری بات آپ کو بتائی نا کہ بہترین تربیت، بچپن کی جو تربیت تھی وہ تو الحمدللہ یعقوب علیہ السلام نے کر دیے تھے. تو یاد رکھیں بچپن کی جو آپ کے بچوں کی تربیت ہوگی نا، جو آپ نے کی ہوگی، بڑے ہو کر جب وہ ایک جوانی کی ایج کو آئیں گے، بڑے ہوں گے، دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ اپنے بچے کو بھیج دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے بچپن کی تربیت بہت بہترین ہونی چاہیے. تب جا کے وہ آپ کا بچہ آگے جا کر جو ہے وہ بڑا پاک صاف رہے گا، لوگوں کے ماحول میں نہیں ڈھلے گا، یا پھر جو ہے وہ جو دنیا کی برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، اس سے جو وہ پاک صاف رہے گا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہم نے یہ پلاننگ کر کے یہ عزیز مصر کے گھر میں لا کر یوسف کو ہم نے یہ بہترین ٹھکانہ دیا. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے دیکھیں آپ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پلاننگ کا ریزن بتا رہے ہیں کہ کیوں اللہ نے بہترین ٹھکانہ دیا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اور اسی طرح ہم نے تعلیم دی اسے باتوں کی گہرائی میں جا کر نتیجہ نکالنا.
معاملہ فہمی کرنا جو پیچھے ہم نے دیکھا. ابھی فی الحال ہم خوابوں کی تعبیر نہیں لے سکتے ہیں اس کو. کیوں؟ کیونکہ ابھی تو تربیت چل رہی نا یوسف علیہ السلام کی. اور یاد رکھیں خوابوں کی صحیح حقیقت وہی بندہ آپ کو بتا سکتا ہے جو ریالٹی میں معاملات کو سمجھ سکے. تو یوسف علیہ السلام یہاں پر جو ہے عزیز مصر کے گھر میں اللہ نے ان کو جو ہے لایا. اور یاد رکھیں کہ اس سے مجھے اور آپ کو یعنی کہ ریالٹی میں کیا لیسن لینا چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی دنیا کے رنگ ڈھنگ سے، دنیا کے ماحول سے واقف کرائیں، ان کو فیملیئر کروائیں، انہیں دو چار کریں کہ دیکھو بھائی باہر بھی ایک دنیا ہے، آپ کے گھر کی دنیا، آپ کے ماں باپ بھائی بہن کے علاوہ باہر بھی ایک دنیا ہے، آپ کو اس سے بھی جو ہے وہ واقف ہونا چاہیے تاکہ لوگ یوں ہی ہمارے بچوں کا غلط فائدہ نہ اٹھا سکیں. اب ہوا کیا؟ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے ہی ہاتھوں سے خریدوایا یوسف علیہ السلام کو؟ آپ دیکھیے کہ وہ عزیز مصر تھا، اللہ کو پتہ تھا عزیز مصر کا جو گھر تھا نا، لوگوں کا آنا جانا تھا، وہاں کانفرنسز ہوتے تھے، وہاں پہ میٹنگ جمتی تھی، اینڈ یہ تمام چیزوں کو یوسف علیہ السلام ان کے گھر میں ایز اے یعنی کہ ٹھیک ہے خرید کر لائے تھے. اور اپنی وائف سے یہ کہا تھا نا کہ اس کو نوکر نہیں سمجھنا، اس کو بہت عزت سے رکھنا. تو رہتے تو ان کے گھر میں ہی تھے نا، ان کے گھر میں تھے، وہاں پر تھوڑے بڑے ہوئے تو ساری چیزوں کو، جن لوگوں کا آنا جانا، اور عزیز مصر تھا وہ بھائی ایک عہدہ رکھتا تھا، کوئی اسٹیٹس تھا اس کا سماج میں، تو بہت سارے لوگوں کا اس کے گھر میں آنا جانا تھا. تو یوسف علیہ السلام ہر ایک انسان کو بہت ایبزرو کرتے تھے، خاموشی سے سب کو ریڈ کرتے تھے، سبھی کے مزاج کو انہوں نے خاموشی سے پڑھ لیا تھا. یہی تو چاہتا تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آپ لوگوں کو پڑھیں، آپ لوگوں کو سمجھیں تاکہ آپ کے اندر معاملہ فہمی آ جائے. اب سوچیں کنعان کے گاؤں میں یعقوب علیہ السلام کے پاس کسی کا اتنا آنا جانا نہیں تھا، کہاں سے لوگوں کو یہ پڑھتے؟ ہاں دیکھیے بچپن کی جو ایک تربیت تھی نا کہ بچپن میں یہ بکریاں وغیرہ چراتے تھے، تو بیسیکلی بچپن کی جو تربیت تھی الحمدللہ وہ تربیت یوسف علیہ السلام کو یہاں مصر میں نہیں مل سکتی تھی. بچپن کی تربیت تو الحمدللہ یعقوب علیہ السلام کی گود میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کروائی. اور آگے کی جو ہے معاملہ سارا آپ کے سامنے ابھی میں نے جو ہے وہ رکھ دیا. ٹھیک ہے، اب ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ. سبحان اللہ، یس ڈیفینیٹلی اللہ تو پورا کر کے ہی رہتا ہے اپنے کام کو. کون سا کام؟ اٹس اے واس پلاننگ. کہ یہ میں نے کہا نا کہ بظاہر آپ کو بڑا ترس آ رہا ہوگا یوسف علیہ السلام کو، ہائے یوسف معصوم سا بچہ، کیا کیا بھائیوں نے، کیا کیا یہ قافلے والوں نے، بیچ دیا، تھوڑے سے پیسے میں بیچ دیا. لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں، اللہ کو جو کرنا ہے اللہ کر کے رہتا ہے. ہاں لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں. کیا نہیں جانتے ہیں لوگ کس بات کو نہیں جان سکتے؟ تو ایک سمپل سی بات آپ بھی سن لیں کہ انسان جتنے ہاتھوں سے گزرتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کی تربیت ہوتی ہے. یاد رکھیں ایسے لوگوں سے آپ مشورہ کیا کریں جو بہت حالات کے مارے ہوتے ہیں، جو گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کر آتے ہیں. گھاٹ گھاٹ کا پانی ان دا سینس بہت سارے لوگوں کو انہوں نے فیس کیا ہے، ان کے پاس پریکٹیکلی بہت کچھ ہوتا ہے آپ کو بتانے کے لیے. تو یہاں پر یوسف علیہ السلام کے کیریکٹر سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے ہاتھوں سے گزار کر پھر عزیز مصر کے گھر میں انہیں جو ہے وہ اسٹیبل کیا. اور اس طریقے سے الحمدللہ تو بہت ساری چیزیں یہاں پر ہمیں جو ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے پیرنٹس کے لیے ہمیں الحمدللہ سیکھنے مل رہا ہے. تو الحمدللہ آیت نمبر 21 تک ہو گیا، آگے ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اسٹوری کو. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.